جو دل میں عشق رسالت مآب لے کے چلے۔ کسی آسان سی مثال کے ذریعے بتا دیں کہ زمین رکی ہوئی ہے یا پھر حرکت کرتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہماری جو زمین ہے اس کے بارے میں بہت شروع سے مختلف قسم کے نظریات چلتے رہے۔ سب سے پہلا نظریہ جو رہا ہے سائنٹسٹ حضرات کا، ایسٹرونومرز حضرات کا، وہ یہ ہے کہ یہ زمین ہماری رکی ہوئی ہے اور دیگر جو سیارے ہیں، ستارے ہیں، وہ ہماری زمین کے گرد گردش کر رہے ہیں، اور یہ عرصے بہت کئی صدیوں تک یہ نظریہ چلتا رہا ہے۔ پھر اس کے مابین کچھ ایسے سائنٹسٹ حضرات آئے کہ انہوں نے آ کر یہ کہا کہ نہیں جناب، یہ جو ہماری زمین ہے یہ حرکت کرتی ہے اور یہ سورج کے گرد حرکت کرتی ہے، یعنی یہ جو ہمیں ستارے گھومتے نظر آتے ہیں تو دراصل یہ زمین کے گھومنے کی وجہ سے نظر آتے ہیں، اور دیگر جو ستارے ہیں وہ ساکن ہیں، اور یہ ہماری جو زمین ہے یہ رکی ہوئی ہے، یہ ہماری زمین حرکت کر رہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد کچھ مزید سائنٹسٹ آئے، انہوں نے آ کر ان کا رد کر دیا۔ سلسلہ یہ چلتا رہا، یعنی مختلف ادوار کے اندر یہ نظریات تبدیل ہوتے رہے۔ بعض کہتے تھے جناب زمین ساکن ہے، ستارے حرکت کر رہے ہیں، اور بعض کہتے تھے کہ جناب ستارے وہ ساکن ہیں اور زمین حرکت کر رہی ہے۔ بہت عرصے تک اس طرح کا سلسلہ چلتا رہا۔ آخر کے اندر ایک نظریے پر جو کافی عرصے سے نظریہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو زمین ہے یہ سورج کے گرد حرکت کرتی ہے، اور اسی سے ہی ہمارا سولر سسٹم بنا ہے۔ سولر سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو سورج ہے اس سورج کے ارد گرد جو سیارے حرکت کرتے ہیں تو ان کا پورا ایک سسٹم ہے، اور اسی کے اندر ہی ہماری زمین کو بھی شمار کیا گیا۔ لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ جب تشریف لائے اور آپ کے سامنے اس طرح کی گفتگو کی گئی اور آپ سے یہ سوالات کیے گئے کہ حضور یہ بتائیے کہ کیا ہماری زمین رکی ہوئی ہے یا حرکت کرتی ہے، اور پھر کہنے والوں نے یہ کہا کہ حضور اگر آپ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ زمین حرکت کرتی ہے تو بہت سارے کافر سائنٹسٹ ہیں کہ جو مسلمان ہو جائیں گے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیے ہمارا جو اسلام ہے یہ سائنس اس کے تابع ہے، نہ کہ ہمارا اسلام سائنس کے تابع ہے۔ تو اب اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر 2 کتابیں لکھی۔ ایک کتاب جس کے اندر آپ نے قرآنی آیات اور تفاسیر سے اس بات کو ثابت کیا کہ ہماری زمین رکی ہوئی ہے اور جو دیگر سیارے ہیں وہ حرکت کر رہے ہیں۔ لیکن بعد کے اندر انہی صاحب نے ایک اور سوال کیا جس کے اندر انہوں نے کچھ سائنٹسٹ حضرات کے دلائل بھی نقل کیے۔ تو اب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھایا، اور قلم اٹھا کر آپ نے جو اس پر دلائل قائم کیے اس بات پر کہ زمین ساکن ہے، رکی ہوئی ہے، اور جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، وہ حرکت کر رہے ہیں، اس پر آپ نے جتنے بھی دلائل دیے ان دلائل کا تعلق قرآن اور حدیث کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق خاص کر سائنس کے ساتھ تھا۔ یعنی جتنے بھی اس وقت کے سائنسی نظریات تھے، تھیوریز تھیں، انہی مسلمات کو، انہی قواعد اور پرنسپلز کو سامنے رکھ کر آپ نے ان کے جوابات لکھے۔ جیسے سب سے پہلے جس کا نام آتا ہے وہ نیوٹن کا نام آتا ہے۔ تو نیوٹن کی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے ان کا رد کیا اور رد بلیغ کیا۔ خیر اب اس طرف تو ہم بڑی ایک طویل گفتگو ہے، اس طرف فی الوقت ہم نہیں جاتے کہ کس طرح آپ نے رد کیا ہے۔ میں ایک سب سے پہلے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کو سمجھ لیا جائے کہ اعلیٰ حضرت کا نظریہ کیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ جو سائنٹسٹ حضرات اس بات کے قائل ہیں اور ایسٹرونومرز حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ زمین حرکت کرتی ہے، تو ان کے نظریات میں بھی کافی فرق آیا ہے۔ مثال کے طور پر
پہلے کے جو نظریات تھے ان نظریات کے اندر یہ بات تھی کہ ہماری جو زمین ہے وہ حرکت کرتی ہے اور دیگر جو ستارے سیارے یا سورج ہے یہ ساکن ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی یہی والا نظریہ تھا۔ پھر یہ کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کہ جس کے اندر اب سائنٹسٹ حضرات اور ایسٹرانومرز حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، جس طرح ہماری زمین حرکت کرتی ہے اسی طرح سورج بھی حرکت کر رہا ہے، لیکن اس کی حرکت بہت خفیف ہے، اور اس کی حرکت بعض کہتے ہیں کسی خاص سیارے کے گرد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ملکی وے جو ہماری کہکشاں ہے، گلیکسی ہے، اس کے گرد یہ حرکت کر رہا ہے، اور وہ اس کا یہ اس کے ارد گرد روٹیٹ کر رہا ہے۔ تو ہماری جو زمین ہے، ہماری زمین بھی حرکت کرتی ہے ان کے نزدیک، اور سورج بھی حرکت کرتا ہے۔ اب جو اس بات کے قائل تھے کہ جناب ہماری زمین ساکن ہے اور دیگر ستارے جو زمین کے ساکن کے قائل تھے، سکون کے قائل تھے، یہ لوگ بھی کچھ اور نظریہ رکھتے تھے۔ وہ کیا؟ یہ کہتے تھے کہ ہمارے یہ جو ستارے ہیں، وہ ستارے یا سیارے وہ آسمان میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں جس طرح موتی ہمارے کپڑے کے اوپر جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس طرح وہ کہتے تھے یہ اندر جڑے ہوئے ہیں اور اندر فکس ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بھی رد کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ بات بھی درست نہیں ہے، بلکہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ زمین ساکن ہے، اور بقیہ جتنے سیارے ہیں قرآن مجید برہان رشید کے فرمان کے مطابق کہ کل فی فلک یسبحون، کہ یہ سیارے جو ہیں ستارے یہ حرکت کر رہے ہیں اور اپنے اپنے مدار کے اندر، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر ان کو متحرک قرار دیا کہ وہ بقیہ متحرک ہیں اور یہ ہماری جو زمین ہے یہ ساکن ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہمارا یہ نظریہ ہے کیا، جیسے اسی سے ہی ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ زمین جو اکثر طور پر کہتے ہیں کہ زمین متحرک ہے، عام طور پر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھئی پھر چیزیں جو گرتی ہیں زمین پر تو وہ کیوں گرتی ہیں، آخر کیا وجہ، اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ زمین کے اندر ایک فورس ہے، گریویٹیشنل فورس جو کہلاتی ہے، تو وہ گریویٹیشنل فورس ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور یہی نیوٹن کا قانون تھا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے اس کا رد کیا۔ وہ رد انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم اس طرح لائیو سٹریمنگ کے ذریعے سے بھی اور اس کے علاوہ بھی ریکارڈڈ ویڈیوز کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ وہ آپ کو عرض کرتے رہیں گے۔ یہاں پر میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو نظریہ ہے، تھیوری ہے، اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک آپ کو ایسی ایک دلیل دوں گا کہ مجھے امید ہے کہ آج تک اس کا صحیح طور پر جواب کوئی بھی نہیں دے سکا اور نہ دے سکے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ زمین پر اس لیے گرتی ہے کہ اس چیز کا اپنا وزن ہے، اس چیز کی طبعیت ہی یہی ہے کہ وہ زمین پر آئے۔ دیکھیے دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک ہے آگ، ایک ہے ہوا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو خفیف ہیں، ہلکی ہیں، یہ ہمیشہ ان کی طبعیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اوپر کو اٹھتی ہیں، اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طبعیت یہ ہے کہ یہ نیچے آتی ہے، اور وہ کون سی ہیں؟ جیسے مٹی اور پانی، یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ نیچے آتی ہیں۔ تو اب جو بھی ثقیل چیز ہوگی، بھاری چیز ہوگی، تو وہ اپنی طبعیت کی وجہ سے، اپنے اس کے اندر جو وزن ہے، ثقل ہے، اس ثقل کی وجہ سے ہی وہ زمین پر آتی ہے۔ تو جبکہ دیگر جو ایسٹرانومرز حضرات اور سائنٹسٹ حضرات وہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، زمین کی جو کشش کسی بھی چیز کے اوپر ہوتی ہے وہی اس کا ویٹ ہے، وہی اس کا وزن ہے، اور اسی کے ذریعے ہی وہ چیز زمین پر آتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ چیز کا اپنا وزن ہے اور اپنے وزن سے ہی زمین پر آئی، جبکہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جناب، زمین کی کشش کی وجہ سے وہ چیز زمین پر آئی، اور وہ چیز خود بے وزن ہے، اس کا کوئی اپنا ویٹ نہیں ہے، وہ ویٹ دراصل وہی جو گریویٹیشنل فورس ہے صرف وہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی دلائل دیے، بہت کچھ آپ نے گفتگو فرمائی، جس میں سے میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ جیسے آپ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ
میل طبعی کی وجہ سے کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ زمین پر آتی ہے۔ اس پر آپ فرماتے ہیں کہ جیسے فرض کریں کہ ہم دو چیزیں لے لیتے ہیں، ایک ہے پانی اور ایک ہے ہمارے پاس آئل، تیل کو لے لیتے ہیں۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آئل ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد پانی ڈالتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں اب دونوں کے اوپر جو زمین کی کشش ہے وہ برابر ہے، بلکہ جو پانی آئل ہے جو پہلے ہم نے ڈالا تھا تو آئل پر کشش زیادہ ہے، اس لیے کہ نیوٹن کے قانون کے مطابق جس کا فاصلہ جتنا کم ہوگا وہاں کشش زیادہ ہوگی، اور جتنا فاصلہ زیادہ ہوگا کشش کم ہوگی۔ اب فرض کریں ہم نے جس برتن کے اندر آئل ڈالا تھا تو وہ اس برتن کے اندر جب آئل ڈالا تھا تو اس وقت اس آئل پر زمین کی کشش تھی۔ اب اس کے بعد جب ہم نے پانی ڈالا تو پانی ڈالنے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جناب وہ جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے گا اور پانی نیچے چلا جائے گا۔ حالانکہ اگر زمین کی کشش ہوتی تو اس کشش یعنی جو بھی چیز ہے وہ زمین کی کشش اگر ہوتی اور کشش کی وجہ سے ہی چیزیں زمین پر اگر آتی ہیں تو پھر چاہیے یہ تھا کہ پہلے جو آئل موجود ہے وہ آئل نیچے ہی رہتا اور پانی اوپر آتا۔ حالانکہ اس کا برعکس ہو جاتا ہے کہ وہ پانی اوپر آ جاتا ہے اور آئل اوپر آ جاتا ہے اور پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کی جو طبعیت تھی یعنی پانی کی اور آئل کی دونوں کی جو اپنی طبعیت تھی وہ اپنی طبعیت کی بنیاد پر ہی نیچے آئے، چونکہ اس کے اندر کثافت ہوتی ہے کم، یعنی جو آئل ہے اس کے کثافت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اوپر آ گیا، اور پانی کی طبعیت کے اندر چونکہ یہ کثافت زیادہ ہے اس وجہ سے وہ نیچے چلا گیا۔ تو اس اپنی طبعیت کی وجہ سے ہی اس کا آئل کا اوپر آنا اور پانی کا نیچے جانا ہے۔ جبکہ اگر گریویٹیشنل فورس کی بات کرتے ہیں ہم یا زمین کی بات کرتے ہیں کہ زمین کے اندر کشش ہے اور کشش کی وجہ سے وہ کوئی بھی چیز ہے وہ زمین پر آتی ہے، تو پھر یہ والی جو ہم نے مثال دی ہے تو یہ پھر اس طرح نہ ہوتی، بلکہ آئل جو ہوتا وہ نیچے رہ جاتا اور پانی اوپر رہتا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ نیچے جب آتی ہے تو وہ اپنے میل طبعی کی بنیاد پر آتی ہے۔ اب اس پر بہت زیادہ گفتگو ہے، یقین مانے بہت زیادہ گفتگو ہے، لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے اس وجہ سے میں نے صرف ایک مثال آپ کو بیان کی ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور مثال اس بات پر کہ زمین کے اندر کشش نہیں ہے، اس پر ایک دلیل، اور یہ دلیل بھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، اور آج تک اس کا صحیح طور پہ تسلی بخش جواب کسی نے نہیں دیا۔ وہ یہ ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ جو ہمارا مون ہے، ہمارا چاند ہے، یہ زمین کے گرد گردش کر رہا ہے، اس پہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، ہم بھی اس بات کے قائل ہیں، اور جو موجودہ دور کے اسٹرانومرز حضرات ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں، اچھا اس بات کے بھی اسٹرانومرز حضرات قائل ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو زمین کی کشش کی وجہ سے ہی یہ جو چاند ہے یہ زمین کی گرد گردش کر رہا ہے، اس کی جو موومنٹ ہے یا اس کی جو سرکولیشن ہے اور اس کی جو روٹیشن ہے اس کی جو ریزن ہے وہ ہماری زمین ہے، ہماری ارتھ ہے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ زمین کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے، زمین میں کوئی کشش نہیں ہے، گریویٹیشنل فورس کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس پر جرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ چاند ہے ہمارا، چاند کے اوپر ہم غور کرتے ہیں کہ زمین کی کشش چاند کے اوپر زیادہ ہے یا پھر سورج کی کشش اس چاند کے اوپر، اس مون کے اوپر زیادہ ہے۔ اب ہم جب دونوں کی کشش کیلکولیٹ کریں گے وہی نیوٹن کے فارمولے کے مطابق، کہ نیوٹن کے فارمولے کے مطابق جب ہم کیلکولیشن کریں گے اور کیلکولیشن کرنے کے بعد جو رزلٹ ہے جب وہ نکالیں گے تو پھر یہ بات ہمارے سامنے آئے گی، اور آپ بھی کر کے دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے نیوٹن کا فارمولہ موجود ہے، آپ کر کے دیکھ لیجئے، اس کے اندر جی کانسٹینٹ ہے آپ کے پاس اور ماس 1 ہے، ماس 2 ہے، اور اس کو آپ ملٹیپلائی
کر دیں آپس کے اندر اور پھر اس کو ڈیوائڈ بائی کر دیں آر اسکوائر کے ساتھ، اور آر اسکوائر سے مراد یہاں پر ڈسٹینس ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ سورج اور چاند کے مابین فاصلہ لے لیں، اور یہ آپ کو گوگل پر آپ چلے جائیں، وہاں سے آپ سرچ کریں گے کہ اپنا مون ٹو سن ڈسٹینس، یہ آپ معلوم کریں گے، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پھر اسی طرح زمین سے لے کر ارتھ ٹو مون ڈسٹینس، یہ آپ دیکھیں گے تو یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پھر ان کے ماس آپ کو چاہیے ہوں گے تو وہ ماس بھی آپ نیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔ دونوں چیزیں آپ کے پاس جب آ گئی، نیوٹن کا فارمولہ آپ یوز کریں تو یوز کرنے کے بعد یہ بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی کہ چاند کے اوپر جو سورج کی کشش ہے وہ زیادہ ہے، چاند کے اوپر سورج کی کشش زیادہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ اگر زمین کے اندر کشش ہوتی اور آپ کی بات کو اگر مان لیا جائے تو پھر چاہیے یہ تھا کہ جس کی کشش ہو زیادہ، تو کشش جس کی ہوگی زیادہ تو اس بنیاد پر چاہیے یہ تھا کہ وہی اس سے زیادہ کشش کی وجہ سے چاند اس کے گرد گردش کرے۔ اب جب ہم نیوٹن کے فارمولے کے مطابق جب کیلکولیشن کرتے ہیں تو سورج کی کشش گریویٹیشنل جو فورس ہے وہ چاند کے اوپر ہے زیادہ، اور زمین کی جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ چاند کے اوپر ہے کم۔ تو لہٰذا چاہیے یہ تھا کہ اب یہ چاند، یہ ہمارا مون، یہ زمین کو چھوڑ کر یہ سورج کے گرد گردش کرتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ موجودہ دور کے اسٹرانومرز حضرات بھی اس بات کے قائل ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زمین کے اندر کوئی ایسی کشش موجود نہیں ہے۔ اور پھر مزے کی بات آپ کو عرض کروں، یہ حضرات جو نیوٹن نے گریویٹیشنل فورس کو ثابت کیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کمال کی بات کی آپ نے ارشاد فرمایا چلو ٹھیک ہے مانو کہ زمین کے اندر کشش ہے، اور وہ کیسے پتہ چلی جناب؟ سیب گرا تو سیب گرنے کی وجہ سے نیوٹن نے کہا کہ اس سے ثابت ہوا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی چیز زمین پر آتی ہے وہ زمین کی کشش کی وجہ سے آتی ہے۔ اب اگلی بات وہ کیا کہ جناب انہوں نے اس مفروضے سے، اس تھیوری سے یہ بات انہوں نے آگے بڑھا دی، اور وہ کیا؟ انہوں نے کہا جی کہ سورج کے اندر بھی کشش ہے۔ بھائی سیب نیچے گرا ہے، اس سے زمین کی کشش زیادہ سے زیادہ آپ ثابت کریں گے، تو یہ بتائیے کہ سورج کے اندر کشش کس بنیاد پر آپ نے ثابت کر دی؟ کون سی آپ کے پاس پریکٹیکل تھا؟ کون سا آپ نے کسی لیبارٹری کے اندر اس پر جو ہے ایکسپیرینس کیا، یا جو بھی آپ نے کچھ پریکٹیکل کیا، پریکٹیکل کرنے کے بعد پھر آپ کو پتہ چلا کہ جناب سورج کے اندر کشش موجود ہے، تو آپ نے زیادہ سے زیادہ یہاں کی بات کریں گے، سورج کی بات وہ کہاں سے آپ نے نکالی؟ تو یہ ہے وہ چیز کہ جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو تھیوری لی گئی ہے، اس تھیوری کو اس انداز سے لیا گیا ہے کہ جناب یہاں والی بات، یہاں والی جو چیز تھی اس کو سورج کے لیے ثابت کر دیا، یہاں کی جو کشش تھی اور وہ بھی ثابت نہیں ہے، لیکن ان کی بات اگر مان لی جائے تو سورج کے لیے ثابت کر لینا یہ کون سی عقل مندانہ بات ہے؟ تو ہر شخص سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے گا کہ اس پر اس وقت سائنسدانوں کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ سورج کے اندر کشش ہے، کوئی بھی دلیل نہیں ہے اس پر، ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ جناب سورج کے اندر کشش پائی جاتی ہے، اس پر کوئی پریکٹیکل نہیں ہے۔ تو مزید انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو مزید آپ کے ذہنوں میں جو بھی سوال پیدا ہو تو آپ کمنٹ کے اندر بے شک آپ اس کو آپ ہمیں بتائیں، اور انشاءاللہ ہم اس کا جواب عرض کریں گے۔